ایسی کستوری ہے کہ تم جو چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گی. اللہ تم جو چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گی. اللہ اکبر. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آج میں ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس موضوع کی میرے معاشرے کو اشد ضرورت ہے. جوان امان میرے سامنے بیٹھے ہیں, میاں دل کے کانوں سے سنیے گا. میرے کریم نبی کے دروازے پر اپنا آتا, اپنوں کے سروں پر تو میرے کریم نبی شفقت برا ہاتھ رکھتے ہی رکھتے. اپنوں کے سروں پر تو میرے کریم نبی شفقت برا ہاتھ رکھتے ہی رکھتے. لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر دشمن بھی آ جاتا, میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر دشمن کی بیٹی بھی آ جاتی تو میرے کریم نبی دشمن کی بیٹی پر بھی شفقت برا ہاتھ رکھتے. سبحان اللہ. یہی میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں. میرے نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت برا ہاتھ رکھ کے غیروں کو اپنا بنایا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا. ہم نے اپنوں کو غیر کچھ اس طرح بنایا, آج بھائی بھائی کا نہیں رہا. کل تک یہی بھائی بھائی کا بازو ہوا کرتا تھا, سبحان اللہ. لیکن آج بھائی بھائی کا نہیں ہے. ہم معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھیں تو جتنا بھائی ہمارا دشمن بنا ہوا ہے, ہم اپنے بھائی کو جتنا دشمن سمجھتے ہیں, معاشرے میں کوئی اور ہمارا دشمن ہے ہی نہیں. ایک وقت تھا کہ یہی بھائی بھائی کا باز ہوا کرتا تھا. میرے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا, لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنوں کو بھی غیر بنا دیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر میں بات کروں, ایک بدو تھا آپ کے زمانے میں, غریب تھا, مسکین تھا, گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے. صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی, شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. گھر میں غربت نے ڈیرا جما لیا, امیری کا جنازہ نکل گیا, غربت عروج پر آ گئی. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی کا کوئی ایک آدھا دن غربت میں گزرا ہو, وہ تو سید کی بات دل کے کانوں سے سنے گا. جس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ غربت میں گزرا ہو تو میری بات دل کے کانوں سے سنے. بیٹا ایک بات پھر بھی نہیں آ رہی, پتہ نہیں آپ کو چلانا نہیں آ رہا, خدا بہتر جانتا ہے. اللہ میں آج کرنا چاہوں گا, ای کو بند کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئیں. کہنا یہ چاہتا ہوں میاں, میرے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا, لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنوں کو بھی غیر بنا دیا. ایک بدو تھا, بس اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرے ماں. ایک بدو تھا, غریب تھا, فقیر تھا, مسکین تھا. صبح کو کھاتا تھا, شام کے لیے نہیں ہوتی تھی, شام کو کھاتا تھا, صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی. گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے, امیری کا جنازہ نکل گیا ہے, غربت عروج پر آ گئی ہے. بیوی تھی حاملہ, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, گھر میں 1 روپیہ نہیں, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں. اب یہ بدو بڑا پریشان ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے. ہمسایوں کا حال یہ ہے کہ جو ہمسائے سلام دینا گوارا نہیں کرتے وہ امداد کیا کریں. اس بدو نے سوچا کہ گھر میں تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے, تو اس غریب بدو نے اپنی غریب سی بیوی کو کہا, بھلا ہو بھی کیوں نہ میں کہتا ہوں چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس, ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. میں کہتا ہوں چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس, جا کر اس کو میں اپنی فریاد سناتا ہوں. جا کر اسے میں صرف اتنا کہوں گا, عمر میں تیرے نبی کا امتی ہوں, تو وہ جان لیں گے, وہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے. کہ بلا غریب میاں غریب بیوی نے کیا کیا؟ صبح سویرے گھر سے نکلے, مدینے کی طرف جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے کی طرف جا رہے ہیں. چلتے چلتے بیوی حاملہ ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے.
پورا دن چلتے رہے، سفر کرتے رہے. جب شام ہوئی، مدینے کی حدود کے اندر پہنچے ہی تھے کہ شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، رات ہو گئی. اس بدو نے کہا بھلا ہو بھی، میں کہتا ہوں یہاں ہم خیمہ لگا لیتے ہیں، خیمہ، اور صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں. پورا دن ہم نے سفر کیا ہے اور رات کو سفر کرنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، صبح ہونے کا انتظار کر. قبلہ اس غریب بدو، غریب بیوی نے وہیں خیمہ لگا لیا. بیوی خیمے کے اندر بیٹھ گئی اور بدو پہر آگ جلا کے باہر بیٹھ گیا. صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. ادھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کے دوسرے پہر کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا. رات کی گلیوں میں آپ معمول کے مطابق گشت فرما ہی رہے تھے کہ آپ کی نظر اس خیمے تک پڑی. آپ نے دیکھا دور سے آگ جل رہی. آپ نے اپنے غلام کو وہاں بھیجا، جا کے میاں پتہ کر کون ہے. وہ غلام گیا اس بدو کے پاس، کہا میاں تو کون ہے؟ اس نے کہا دفع ہو، ایک تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اوپر سے تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے، چل دفع ہو جا. یہ غلام واپس آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے عرض گزار ہوا، حضور سرکار مجھے لگتا ہے بندہ بڑا ہی پریشان ہے، بندہ بڑا ہی دکھی لگتا ہے. جب اس نے کہا بندہ بہت پریشان بیٹھا ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق خود چل کر اس خیمے تک گئے جہاں انہوں نے خیمہ لگایا، مدینے کی آخری حدود. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر خیمے تک گئے. آپ نے اس بدو سے پوچھا میاں تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس بدو نے کہا بھائی میں غریب سا بندہ ہوں، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، میری بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، میری جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے. ہمسائے جو سلام دینا گوارا نہیں کرتے وہ میری مدد کیا کریں گے؟ اور میاں میں آیا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے، امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں. بس جا ہی رہا تھا کہ رات ہو گئی، میں نے کہا یہاں خیمہ لگا لیتا ہوں، صبح ہونے کا انتظار کرتا ہوں. سامنے کون کھڑا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کھڑے ہیں. سامنے کون کھڑے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو امیر المومنین سے ملنے آیا؟ جی میں امیر المومنین سے ملنے آیا. کہا یہ خیمے کے اندر کون چیخ رہی ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے تو درد سے چیخ رہی ہے، درد سے چلا رہی ہے. ارے میں قربان جاؤں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا بیوی اس کی درد میں ہے، اس کی بیوی تکلیف میں ہے، تو سیدنا عمر فاروق الٹے پاؤں واپس گئے اپنے گھر میں. جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے کہا بھلا ہوگی اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے تو لے گی؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں لوں گی. کہا پھر اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، اٹھ چلتے ہیں اس کی تکلیف دور کرتے ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ نے جو ضرورت کا سامان تھا وہ اٹھایا. اس کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا حضرت لکڑیوں کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ لکڑیاں اٹھا لیں. میں قربان جاؤں عمر تیری عاجزی پر، میں قربان جاؤں عمر تیری اس خدمات پر. عمر نے لکڑیاں اٹھائی جا رہے ہیں. کہا ایک غریب مسکین کی خدمت کے لیے. یہ کوئی علاقے کا نمبردار لکڑیاں اٹھا کے نہیں جا رہا غریب کی مدد کے لیے. یہ علاقے کا نمبردار MNA MPA چودھری علاقے کا وہ لکڑیاں اٹھا کے نہیں جا رہا ایک غریب کی مدد کے لیے. نام یہ نہ یہ وہ شخصیت
لکڑیاں اٹھا کے جا رہی ہیں جو 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، جس کے قوانین آج بھی چلتے. خیر دونوں سیدنا عمر فاروق اور آپ کی زوجہ محترمہ جیسے ہی خیمے تک پہنچے، زوجہ محترمہ خیمے کے اندر گئی، آپ نے جاتے ہوئے اپنا کام شروع کر دیا. دائیوں والا جو کام ہوتا ہے نا، جاتے ہوئے اپنا کام شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق بہر بیٹھ گئے، بہر بدو بیٹھا تھا. وہ تھا تو بدو، اس نے حکم چلانے شروع کر، دفع ہو پانی لے کے آ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے، پانی لے کے آتے. بدو کہتا اے دفع ہو لکڑی لے کے آ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لے کے آتے. بدو کہتا اے دفع ہو آگ جلا. سیدنا عمر فاروق گاڑی لپیٹ کے پھونکا ڈالتے، نیچے آگ جلاتے. سیدنا عمر فاروق ہاتھ باندھ کے اس بدو کے سامنے کھڑے ہیں. بدو حکم پہ حکم چلاتا رہا، نوکروں سے بدتر سلوک کر دیا بدو نے. بدو کہتا اے تیری بیوی کو یہ کام آئے گا یا نہیں دائیوں والا؟ اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا تو یاد رکھنا میں کل تم سے اس کا حساب لوں گا. عمر کے پاس جا کے میں تم سے اس کا حساب لوں گا. حضرت سیدنا عمر فاروق سن رہے ہیں، اس کے دھکے دھوڑے سن رہے ہیں. اللہ وہ حکم پہ حکم چلاتا رہو، دفع ہو پانی لے کے آ، یہ کر وہ کر. آپ دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لے کے آتے. آپ دوڑ کر جاتے، پانی لے کے آتے. ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے تیرے یار کو بیٹا عطا کیا. یا امیر المومنین، یا امیر المومنین. ہے امیر المومنین کا نام سن کر بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. بدو نے ایسے سر اٹھایا، کہا حضرت آپ ہی امیر المومنین ہیں؟ کہا حضرت آپ وہی عمر ہے نا جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے. حضرت آپ وہی عمر ہے نا جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا میرے بعد عمر ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا. حضرت آپ ہی عمر ہیں جس کے ساتھ میں نے نوکروں سے بدتر سلوک کر رکھا ہے. یہ بدو جب اسے پکا یقین ہو گیا کہ یہ وہی عمر ہے تو یہ بدو اٹھا، قدموں پہ لپٹ گیا، قدم چومنے لگا. قدم بھی چوم رہا تھا کہ یہ غریب بدو ہاتھ جوڑ کے عرضیاں بھی کر رہا تھا، یا امیر المومنین کہ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ تو کون ہے، میں نے تیرے ساتھ نوکر سے بدتر سلوک کیا. یا امیر المومنین مجھے معاف کر دو، یا امیر المومنین مجھے معاف کر دو. ہے امیر المومنین نے اس غریب بدو کو پاؤں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، رو کر کہنے لگے او بدو تو جانتا نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں ہے تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں. یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کو مقام ملتا ہے. جس غریب کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا. ہم نے دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا، غریب کا جینا بحال کر دیا. یہ وہی غریب ہے نا جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس کا سر مٹی میں ملا دیا. ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا، خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا. شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں.
تو محلے میں آواز لگاتے ہیں آؤ جی ہماری بچی کا جہیز دیں۔ آپ کے ہاں یہاں پتہ نہیں رواج ہے یا نہیں، جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو ہم جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں اور محلے میں آواز لگاتے ہیں آؤ جی ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو، تم نے جہیز دیے تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ تو کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو صبح شام بوڑھا باپ پوری کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی تجھے نیند نہیں آتی تو بابا جی چیخ کر کہتا ہے چپ کر شاہ جی، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ ایک بڑا باپ صبح شام دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، وہ اپنی بچی کا مستقبل بنانا چاہتا ہے۔ غریب باپ اپنی بچی کا ایک اچھا نصیب بنانا چاہتا ہے، وہ دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، اپنی بچی کو تعلیم دینا چاہتا ہے، وہ اپنی بچی کا اچھا مستقبل بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے کہ آج اس کی پڑھی لکھی غریب بیٹی کو میرے معاشرے میں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں ہے۔ اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہائے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ اور نادانو، کیا تم بھول گئے ہو کہ جب دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہوئی تھی تو پتہ ہے جہیز میں کیا تھا؟ ایک چکی تھی، ایک مشکیزہ تھا اور ایک جائے نماز تھی۔ یہی ہے ان کا اثاثہ، یہی ہے ان کا جہیز۔ پھر میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کروڑوں بار قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب بندے کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، غریب کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ پر میں کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کون ہو بتاؤ تو صحیح۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا شاہ جی فی الحال نہ میں شیعہ ہوں، فی الحال نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں وہابی، نہ میں سنی ہوں، شاہ جی فی الحال میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ مسلک حق اہل سنت والجماعت بریلوی عقیدے سے تعلق رکھنے والا شبیر قمر بخاری ایک خادم ہونے کی حیثیت سے امت کے جوانوں کو ایک درس دینا چاہتا ہے، سبق دینا چاہتا ہے۔ جوانوں، تمہارے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی دیوبندی رہتا ہے، کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ہائے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔
صاحب اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن وہ ہوگا جب تم یہ جان لو گے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ ہم غریب کو روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے۔ ہمارا یہ گندا رواج ہے کہ جب ہمارے محلے میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم مرنے کے بعد اسے روٹی دیتے ہیں۔ اور نادانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ دیتے تو اسی زندہ کو دیتے، کھا کے تجھے دعا تو کرتا۔ ہائے میں کو میڈا ڈک، میں کو تیڈا ڈک، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈک، جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا ڈک، اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈک، جیڑے مر کے ہن نو تا مر کے ہن، میں کو جونڈے قبرستان دا ڈک۔ جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں؟ مجھے تو زندہ قبرستان والوں کا دکھ لگ رہا ہے۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ میں دکھوں کے دکھ سنتا ہوں، میں غم زدہ لوگوں کے غم سنتا ہوں، اس لیے کہ جب میں مسجد میں جاؤں تو اللہ سب سے پہلے میری سنے۔ مدینہ شریف میں ایک بڑی سی عورت رہا کرتی تھی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ بسم اللہ۔ مدینہ شریف ہے نا، ایک بڑی عورت آندھی آئی۔ میری زبان ویسے اردو ہے کہ یہ جملہ ہوئی علماء میں معاف کرے سر۔ مدینہ شریف میں ایک سرح کی عورت، بڑی عورت آندھی ہے، ذہنی توازن ٹھیک کوئی نہ۔ ساری زبان دے وچ جیڑی عورت تا جیڑے مرد تا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہوئے، اساں کو اپنی زبان میں پاگل آ جائیں۔ کیا پاگل؟ ایک پگلی سی بڑی عورت میرے کریم نبی مسجد نبوی دے وچ بیٹھے، ایک کملی سی عورت آئیے، اللہ اکبر، انہیں دروازے تے کھڑے ہو کے میرے کریم نبی کو اشارہ کیتے میرے کو لا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام اٹھے، میرے کریم نبی نے اس دروازے پر گئے، بڑھیا کو کہا ہاں بھی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کچھ کہنا ہے، کچھ بات کرنی۔ کہا جی بولیے۔ کہا نہیں، یہ جو سامنے میدان پڑا ہے نا وہاں کچھ کہنا ہے۔ خیر میرے کریم نبی اس پگلی سی بڑھیا کے ساتھ وہاں میدان میں چلے گئے۔ وہ پگلی سی بڑھیا ایسے ہی میرے کریم نبی کو گھماتی رہی، پھراتی رہی۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اور جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو تو بے تک کی باتیں کرتے ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی گھماتی رہی، پھراتی رہی۔ پیچھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا بڑھیا کو، کہا یہ تو کس کا کام؟ میرے نبی کے نازک بدن، اللہ اکبر، کڑکتی دھوپ ہے، تپتی ریت ہے، میرے کریم نبی کا وقت برباد کرنے آ گئی یہ بڑی عورت۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، بے تکی باتیں کر رہی۔ لیکن سیدنا عمر فاروق کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ اکبر کہ وہ میرے کریم نبی خود چل کر اس بڑھیا کے پاس۔ خیر وہ بڑھیا میرے کریم نبی کو ایسے گھماتی رہی، بے تکی باتیں کرتی، گھماتی رہی، پھراتی رہی، بے تکی باتیں کرتی رہی۔ کرتے کرتے گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ آخر کار جب وہ بڑھیا عورت تھکی
اپنے گھر کی طرف راہ لی. جب وہ اپنے گھر کی طرف گئی تو میرے کریم نبی آئے مسجد میں بیٹھ گئے. جیسے ہی میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے تو قبلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے, بندہ نواز, یہ بڑھیا کملی سی عورت ہے, پگلی سی عورت ہے, آپ نہیں جانتے کہ پورے مدینے میں اس کے ساتھ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں, پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں. اس نے آپ کا قیمتی وقت برباد کر دیا, ایسے بے ٹکی باتیں کرتی رہی. نازک بدن, قیمتی وقت, پھر اوپر سے کڑکتی دھوپ, اس بڑھیا سی عورت نے آپ کا وقت برباد کر دیا. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی نا, اے بندہ نواز, اس بڑھیا سی عورت نے آپ کا وقت برباد کر دیا, پورے مدینے میں اس کو کوئی گلے لگانے کو تیار نہیں ہے. تو میرے کریم نبی نے اس ایسے سیدنا عمر فاروق کو دیکھا, کہا عمر, پورے مدینے میں اس بیچاری کو کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو اس کی سننے والا اور کون ہے؟ اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں, اگر میں بھی اس کے غم نہ سنوں تو اس کے غم اور کون سنے گا؟ عمر, جا کے اس بڑھیا عورت کو کہہ دو, بڑھیا, میرا نبی فرما رہا ہے جب غم زیادہ ہو جائیں, جب دکھ زیادہ ہو جائیں, جب سینے پہ غموں کا وزن زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا, میں محمد کے دروازے پر آ جانا. تو سناتی جائے گی, محمد سنتا جائے گا. کسی اور کے دروازے پر نہ جانا. جوانو, دکھوں کے دکھ سنا کرو, غمگین لوگوں کے غم سنا کرو. اللہ اکبر, تاکہ اللہ بھی راضی ہو, اس کا رسول بھی راضی ہو. جوانو, یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں. ان لمحوں میں تم کچھ کر لو, ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو. ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے. جوانو, یہ وقت برباد کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ قیمتی وقت فیس بک پر لطف اندوز ہونے کا نہیں ہے, یہ قیمتی وقت ٹک ٹاک پر لطف اندوز ہونے کا نہیں ہے, یہ قیمتی وقت برباد کرنے کا نہیں ہے. جوانو, یہی وہ وقت ہے اللہ کے محبوب بندے بننے کا, یہی وہ وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا, اللہ سے یاری لگانے کا. مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی جس کو میرے اللہ نے بڑا ہی حسن دے رکھا تھا. بڑی ہی خوبصورت عورت, بڑی ہی حسین و جمیل, جسے لوگ حسن کی ملکہ کہتے ہیں. اللہ نے بڑا حسن دے رکھا تھا. وہ قبلہ روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی. ایک دن نماز پڑھنے جا رہی تھی, ایک نوجوان نے راستہ روک لیا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن, 4 دن, 5ویں دن آخر یہ عورت بول ہی پڑی, او نوجوان, تجھے کیا مصیبت ہے, تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ نوجوان, تو مجھے کیوں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کچھ کہنا ہے تو کہو. اس نوجوان نے کہا, مائی, میں تیرے حسن پہ فدا ہو گیا ہوں, لہٰذا میں تجھے حاصل کرنا چاہتا, میں تجھ سے محبت کر بیٹھا. اس نے کہا, اچھا, پھر تو مجھے پانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا, جی جی, میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا, یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں. کہا, میری ایک شرط ہے, مجھے حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ایک شرط ہے, اگر وہ شرط پوری کر لے تو بس میں تیری ہو گئی. اس نے کہا, جلدی بتاؤ اپنی شرط, اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کر لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں, جلدی بولو کون سی شرط. اب اس نمازی عورت کی شرط ضرور سنیے گا. کہا, نہیں نوجوان, میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں, بس شرط یہ ہے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے, اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے حاصل کرنے کے لیے, مجھے پانے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. کتنی 40 دن. میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے بابا, 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ, اس کے بعد میں تیری ہو گئی. اس بندے نے کہا, یہ تو کام ہی بڑا آسان ہے. اس نے جناب اللہ
اسی دن سے نماز پڑھنی شروع کر. فجر ہے تو مسجد میں، ظہر ہے تو مسجد میں، عصر ہے تو مسجد میں. اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس خوبصورت عورت کو پانا چاہتا تھا، اس کی شرط پوری کر رہا. نماز کے ساتھ دوستی لگا لی. جوانوں، میں تمہیں ایک قیمتی بات دینا چاہوں گا. جوانوں، جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا. سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے صاحب، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی وہ آخرت کے رہتے ہیں. اے چن لے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں یا رب، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں. مجھے ایک بات یاد ہے کہ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے. آپ لوگوں میں سے استاد بھی بیٹھے ہوں گے، نہیں تو ماشاءاللہ پڑھنے والے بچے تو کافی بیٹھے ہیں. استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے. دل کے کانوں سے سنیں. استاد نے ایک سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور میرے بھائی، دل کے کانوں سے سنیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ استاد کلاس پڑھا رہے تھے نا، تو آگے بچے. استاد نے ایک سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ قبلہ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا، استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. دوسرا بچہ کھڑا، استاد جی جن کو نماز نہیں آتی نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. تیسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا، استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. جوانوں، بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا. استاد سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، اور کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں، شبیر قمر بخاری ہم تیری عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن نماز کا درس نہ دیا کرو. تم جتنا کہہ لو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں، وہ تجھے سجدوں کی توفیق دیتا ہی نہیں. صاحب، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے. اور سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ خیر، اس نوجوان نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، یاری لگا. وقت گزرتا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے یہ نماز پڑھتا رہا، دل کا زنگ اترتا رہا. عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، دل کی دنیا بدلتی رہی. وقت گزرتا گیا، نماز پڑھتا رہا، دن گزرتے گئے. جب 40واں دن آیا، شرط تھی نا، جب 40واں دن آیا تو یہ 40ویں دن نماز پڑھ کے اسی راستے سے جا ہی رہا تھا کہ راستے میں وہی خوبصورت عورت کھڑی. خوبصورت عورت راستے میں کھڑی، کہنے لگی، نوجوان میاں
تو نے میری شرط پوری کی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے جو کہا ویسے ہی تو نے کیا، لہٰذا میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں، جو مرضی ہے کر لے۔ جب اس عورت نے کہا نا کہ تو نے میری شرط مانی ہے، 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو نے میری شرط کا احترام کیا، اے نوجوان اب میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں، جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے۔ اور نوجوان چیخ پڑا، نوجوان نے کہا مائی اپنی راہ لے، اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے اللہ سے جوڑ دیا ہے، عمر نے میرے دل کا تعلق میرے یار سے جوڑ لیا، اب مجھے تیری ضرورت ہی نہیں رہی، اب مجھے تیری جیسی حسین عورت کی کوئی ضرورت، مجھے حسینوں کا بادشاہ مل گیا ہے، مجھے حسینوں کا شہنشاہ مل گیا ہے۔ جوانو یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں، یہی وہ لمحہ ہے اللہ کے محبوب بندے بننے کا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئیں۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری اتر کا رب رحمان دائے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری اتر کا رب رحمان دائے، انہیں حکم بغیر تو بے بس ہی اے فیصلہ پر قرآن دائے۔ میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، وہ تیری روح شاکر مالک تی تیرے ڈھانچہ قبرستان دا ہے، تیرے ڈھانچہ قبرستان۔ میں سید ماں دا پترا سید باپ دا پترا بابا جی دے آگے عرضی کرنا چاہنا، بابا جی ان دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بابا جی مسلمان دا مطلب اے نہیں کہ تو جھوٹ بولے، مسلمان دا مطلب اے نہیں کہ تو جدھیاں بینی دا حق مارے، مسلمان دا مطلب اے نہیں کہ تو مسیح تے نیڑے نہ ونے، مسلمان دا مطلب اے نہیں کہ تو مظلومہ ہوتے ظلم کریں۔ بابا جی دی 80 سال عمر تھی گئی ہے، چٹی داڑھی تھی گئی، کپڑ دولتا تھی گئی، نہ جسم میں او طاقت رہی ہے نہ منہ میں او زکیا۔ بابا جی اپنے پھر بھی کرتوتا تو لے آئے، بابا جی جھوٹ بولا تو پھر بھی باز نہیں آئے۔ میں کہ بابا جی چٹی داڑھی تھی گئی، تیرے بعد میں پیدا ہونے والی تیری داڑھی سفید ہو گئی اور تو کالا ہی رہا۔ چٹی داڑھی کپڑ دولتا منہ دے جھوٹ ہی جھوٹ کوڑ ہی کوڑ۔ بابا جی چوک دے پتے ہوتے پتہ ٹھوکی پہ تاس کے بابا جی تیری عمر جوا کھیلن دی، اگر جوا کھیلتا مر گئی لوگ تیری پترہ نو کیا بسن جا ہوئے جا تو کیس منل گل کرنے تیرا دا پیو جوا کھیلتا مریا نصر نو لکھا نالا شبیر کمر بخاری کی کریے میدہ بینیال فرمانا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ۔ جدہ رب فرصت دے گی، جدہ اولاد کما کے تلی ترقی تا مرتبت رب والے پاسے کی تھی گا اللہ، جدہ اولاد کما کے تلی ترقی۔ اور ایک اور بات کہتا چلوں جوانو، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانوں پر نہیں جاتی، نہ بندے نہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا
ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ادھر سے ایک بابا جی آ رہے تھے، سفید داڑھی والے بابا، متقی پرہیزگار اللہ کے نیک بندے. قبلہ ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی ڈور تھی، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا. ادھر سے بابا جی آ رہے تھے، نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں. جی بیٹا. کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یہ میرا کتا اچھا ہے. توجہ طلب بات. صبح جا کر اپنے دوستوں کو بھی یہ بات سنانا، ہو سکتا ہے آپ کے سنانے سے اگلے کی دل کی دنیا بدل جائے. جوانو، ہمارے لیے اصل عید کا دن نہ عید الفطر کا دن ہے، نہ ہی عید الاضحیٰ. ہمارے لیے اصل عید کا دن وہ دن ہوگا جب ہم کامل ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے. اور یہ تب ہوگا جب ہم زندگی انسانوں والی گزاریں گے. جوانو، زندگی چاہے کتوں والی گزارو، مرنے کے بعد حساب انسانوں والا دینا پڑے گا. انسان بننا سیکھی صاحب. یہ ضروری نہیں ہے جس میں سانس نہیں وہ مردہ ہے. مجھے بتاؤ جس میں انسانیت نہیں ہے وہ کون سا زندہ ہے؟ وہ بھی مردہ ہے. متقی پرہیزگار اللہ کا نیک بندہ جن کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ادھر سے آ رہے تھے تو ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا. نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی ڈور تھی، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا. نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں. جی بیٹا. کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یہ میرا کتا اچھا ہے. جوانو، سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا. اس نوجوان نے کہا بابا جی آپ اچھے ہیں میرا کتا اچھا ہے، آپ اچھے ہیں میرا کتا اچھا ہے. بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا، بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی. بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھے کی بازی لے ہی گیا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانوں پر نہیں جاتی. نوجوان، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا جو کام ہم کر رہے ہیں آج کل اس کام پہ اللہ اور اس کے رسول کا راضی ہے یا نہیں، اس کی رضا ہے یا نہیں. مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا نا تو میرے حضور نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سا مکان بن رہا ہے، ایک ایسی طرز کا مکان جس کو میرے نبی پسند نہیں فرمایا کرتے تھے. مکان بن رہا تھا. میرے حضور نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان. خیر میرے کریم نبی آگے گزر گئے تو پیچھے کسی شخص نے اس انصاری کو کہا جی حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا. تیرا مکان، اس انصاری کو جیسے ہی پتہ چلا کہ میرا مکان میرے حضور کو پسند نہیں ہے تو اس انصاری نے کیا کیا؟ کدال اٹھایا، مکان کو مٹی کے برابر کر دیا، خاک ہی خاک. کافی دن بعد پھر میرے کریم نبی کا اسی راستے سے اسی گلی سے گزر ہوا تو میرے کریم نبی نے کیا دیکھا؟ وہی مکان ملبہ پڑا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے. میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ کہا جی فلاں. کہا اس کو میرے پاس لے آ. وہ انصاری آ گیا. میرے حضور نے فرمایا میاں تیری گلی سے گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، آج گزرا تو تیرا مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے گرایا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے گرایا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے گرایا ہے. میرے حضور نے فرمایا کیوں، کیا وجہ تھی؟ صحابی کہتے ہیں حضور سنا تھا آپ کو پسند نہیں آیا.
ہم اپنے اندر اتریں اور سوچیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں, اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا ایک محفل سجانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا چاول بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں. میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے, دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا نہ بندے نہ, کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے, تجھے بتانا بھی نہ پڑے. تیری وضاحت, تیرا طرز زندگی, تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو, کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا, یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا ہے. اللہ جوانو میرے محمد کے غلام بن جاؤ. یہ دنیا فانی ہے, ہر کسی نے چھوڑ جانا ہے اس دنیا کو. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ یہ دنیا جو ہے, جس دنیا کو تم لوگوں نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے جوانو, یہ دنیا کچھ بھی نہیں. یہ قیمتی وقت برباد نہ کر, یہ قیمتی ٹائم ضائع نہ کر جوان. یہی وہ وقت ہے توبہ کر کے اللہ سے صلح کرنے کا, یہی وہ وقت ہے توبہ کر کے اللہ کے محبوب بندے بننے کا. دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے جوانو. وہ ایک بادشاہ تھا نا, وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا. منوں کے من پھول سجائے جاتے تھے, بستر بنایا جاتا تھا, تو رات کو بادشاہ پھولوں کے بستر پہ سوتا تھا. توجہ طلب بات, ایک دن ایک نوکرانی نے وہ کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا مکان سجا ہوا ہے, تو اس نے سوچا بادشاہ نہیں ہے, بادشاہ کا یہ جو بستر ہے پھولوں کا سجا ہوا ہے, کیوں نہ ایک منٹ کے لیے میں بھی مزہ لے لوں کہ پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ ہی کیا ہے. تو اس نوکرانی نے, جھاڑو دینے والی نے کیا کیا, جھاڑو نیچے رکھا, چڑھ گئی پھولوں کے بستر کے اوپر. اس نے جیسے ہی سر رکھا تو اس کو وہیں نیند آ گئی, نیند کا غلبہ آ گیا. اتنے میں بادشاہ بھی کمرے کے اندر داخل ہوا. بادشاہ نے جیسے ہی دیکھا کہ 2 ٹکے کی نوکرانی ہے میرے محل کے, میرے اپنا پھولوں کے بستر کے اوپر سوئی ہوئی, اس کی جرات کیسے ہوئی. بادشاہ نے کیا کیا, لکڑ اٹھایا, نوکرانی کو مارنے لگا, جھاڑو دینے والی لونڈی کو زور سے مارنے لگا. اس نے آنکھ کھولی, کیا دیکھتا ہے سامنے بادشاہ. اللہ, بادشاہ مار رہا ہے, لونڈی کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے, کبھی مسکراتی ہے کبھی روتی ہے, اس اوپر بادشاہ مار رہا ہے. جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا کہ یہ 2 ٹکے کی نوکرانی ہنستی بھی ہے روتی بھی ہے, تو بادشاہ نے لکڑ نیچے رکھ دیا. بادشاہ نے پوچھا پہلے تو یہ وجہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے اور تو ہنسی کیوں, روئی کیوں ہے, ہنسی کیوں. اس عورت نے کہا, عورت کا جملہ جو ہے وہ نا دل کے کانوں سے سنیے گا. اس 2 ٹکے کی نوکرانی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے, اور ہنسی اس لیے ہوں کہ میں ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر پہ سوئی ہوں, مجھے اتنی سزا مل رہی ہے, اور جو ساری زندگی سوتا رہے اس کو کتنی سزا ملے گی. تم لوگوں نے دنیا کو پھولوں کا بستر بنایا ہوا ہے. یہ جو پھولوں کا بستر ہے, یہاں سونے کی آپ لوگوں کو سزا بھی ملنی ہے. دنیا کو دنیا سمجھو صاحب. جوانو, یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں. آپ شہر سے گزرے ہوں گے, کبھی سگنل پہ رکے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنتی الٹی چل رہی ہوتی, گنتی الٹی چل رہی ہوتی. میں نے کہا نادانو, جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو
وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے، اور ہماری زندگی بھی الٹی چل رہی ہے. کوئی 50 سے 40 پہ آ رہا ہے، کوئی 40 سے 30 سال پہ آ رہا ہے، اور جب یہ زندگی 0 پوائنٹ پہ پہنچے گی تو اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام جدائی ہے. بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، وہ ہے رونا. جوانو، بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے. ہائے کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم، کتنے بد نصیب لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. اس کی ذات تو آوازیں دے رہی ہوں، میرے بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ. اے بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا. بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین. حضرت بایزید بسطامی اللہ کے ولی، آپ کی شہر بسطام میں نا ایک طوائف نے آ کے ڈیرہ ڈال. یہ جو جوان بیٹھے ہیں یہ دل کے کانوں سے سنیں. طوائف جانتے نا، جو ناچتی ہے. بسطام کی شہر میں طوائف نے آ کے ڈیرہ ڈال دیا. وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، زندگی برباد کر رکھی. ناچتی تھی، گاتی تھی. یہ خبر چلتی 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 حضرت سیدنا بایزید بسطامی کے پاس آئی. کسی نے کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے شہر بسطام میں کنجری نے آ کے ڈیرہ ڈال دیا، آپ روکتے کیوں نہیں؟ کہا میں کیا کرتی؟ کہا وہ ناچتی ہے، گاتی ہے، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی. کہا کتنے پیسے لیتی؟ کہا جی مثال کے طور پر ایک رات کا 1 لاکھ لیتی. اس بابا جی نے کہا بیٹا جا کے اسے کہہ دو میں اسے 2 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، کیا خیال ہے 1 رات وہ مجھے دے گی؟ یہ غلام گیا اس کے پاس، کہتا ہے وہ جو بابا جی ہیں نا وہ آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے. طوائف کے پاس گیا. کہا جی کیوں نہیں، میرے پاس ٹائم ہے پر اتنے پیسے لوں گی. بابا جی نے کہا میں 2 لاکھ دوں گا پر شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا پڑے. حضرت بایزید بسطامی گھر سے نکلے، کنجری کے محل کی طرف جا رہے ہیں. اے زمانہ دیکھ رہا ہے. کوئی تو رو رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ یہ ایک ہی تو چراغ تھا، اگر یہ بھی بجھ گیا تو ہم روشنی کہاں سے لیں گے. بایزید بسطامی یہ رہ گیا تھا، آج وہ بھی کنجری کے محل میں جا رہا. خیر حضرت بایزید بسطامی اللہ کے ولی طوائف کے کمرے کے اندر گئے. طوائف بن سمر کر بایزید بسطامی کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. جب وہ بن سمر کر بایزید بسطامی بابا جی کے سامنے آ کے بیٹھی نا تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا مائی اس طرح نہ کر، پہلے جا کے غسل کر کے آ. پہلے جا کے، اس نے کہا یہاں تو غسل تک بھی نہیں بنتا، تو کیسا بابا ہے کہتا ہے غسل کر. کہا میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا پر شرط یہ ہے جسے میں کہوں گا ویسے کرنا پڑے گا. یہ طوائف ناچنے والی کنجری گئی وضو کر کے، غسل کر کے آئی تو آپ نے پھر فرمایا اب جا کے وضو بھی کر گیا. اس نے کہا تو کیسا بابا ہے، رات گزارنے آیا ہے، تو لطف اٹھانے آیا ہے، لطف لینے آیا. کہا میں نے کہا تھا نا جو میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے. خیر توجہ طلب بات، یہ کنجری گئی غسل کر کے آئی، کنجری گئی وضو کر کے آئی. جب یہ وضو کر کے آئی تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا مائی اب جس طرح میں کروں گا بس ویسے ہی کرتی چلی جانا. حضرت بایزید بسطامی نے 2 رکعت نماز نفل کے نیتے، اس کنجری نے بھی 2 رکعت نماز نفل کے نیتے. حضرت بایزید بسطامی رکوع میں گئے، وہ طوائف بھی رکوع میں گئی. حضرت بایزید بسطامی سجدے میں گئے، وہ طوائف بھی سجدے میں گئی. جب وہ طوائف سجدے میں گئی تو حضرت بایزید بسطامی چیخ پڑے، رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تیری بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے. مولا اب تو جان تیری بندی جانے.
لکھنے والے لکھتے ہیں جب حضرت بایزید کی نظر اس کنجری پر پڑی نا، سجدہ کرنے سے پہلے تو وہ گنہگار تھی، بدکار تھی، سیاہکار تھی، خطاکار تھی، لیکن جب اس نے اپنی زبان سے ایک بار کہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، ہے سبحان ربی الاعلیٰ، لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ کنجری سجدے سے اٹھی تھی، اب یہ کنجری نہیں رہی تھی بلکہ اللہ کی ولی بن گئی۔ جوانو تم بھی آؤ، توبہ کرو، اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، آباد کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اور کھیلوں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس دنیا داری کے لیے وقت ہے، لیکن نہیں ہے تو خدا کے گھر کو آباد کرنے کے لیے نہیں۔ جوانو یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں آپ کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج تیرے پاس وقت ہے مالک کی چوکھٹ پہ آ کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا۔ آخر میں ایک سبق دینا چاہوں گا جوانوں کو، جوانو میرے کریم نبی کے نام پہ قربان ہو جاؤ، میرے کریم نبی کی شان پہ قربان ہو جاؤ، میرے کریم نبی کے مقام پہ قربان ہو جاؤ، میرے کریم نبی کی ہر ایک ادا پہ قربان ہو جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک میرے حضور کے جسم کے ایک ایک بال پہ قربان ہو جاؤ۔ بلکہ شبیر قمر بخاری تو کہتا ہے کہ تمہارا جینا بھی محمد کے لیے ہو، تمہارا مرنا بھی محمد کے لیے ہو۔ اللہ تمہارا جینا بھی محمد کے لیے ہو۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا تجھے زیب نہیں دیتا، تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کر۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا، غیبت کرنا تجھے زیب نہیں دیتا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر سے پوچھا اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ جوانوں میں بڑے دور سے چل کر آپ لوگوں کو صرف اصلاح کا، نماز کا درس دینے آیا ہوں۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں انشاءاللہ شادی آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھیں، اللہ کے محبوب بندے بنیں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر رحم کریں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، محفل ابھی جاری رہے گی۔ ثنا خان مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں،